پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم خون اپنے، ولا اور نہ، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے لیے تھے ان سے کہ نہ تم بہاؤ گے خون اپنے، یعنی اپنے لوگوں کا، یعنی جو تمہارے بنی اسرائیل ہیں، آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور آپس میں تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ 2 پختہ عہد اللہ نے ان سے لیے تھے۔ ثم پھر اقررتم اقرار کیا تھا تم نے، وانتم اور تم تشہدون تم گواہی دیتے ہو کہ تم نے ان چیزوں کا اقرار کیا تھا، تم نے مانا تھا کہ ہاں یہ کام کرو گے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے، اس کو سمجھنا ہے ہمیں۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے۔ And remember when we took your covenant, saying, Shed not the blood of your people, nor turn out your own people from their dwellings. Then this you ratified, and to this you bear witness. اب اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم وہاں کی جو سچویشن تھی مدینہ کی، اس سے سمجھیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے کہی۔ آگے دوسرے وعدے جو انہوں نے توڑے اس کا ذکر ہے۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے تھے جو انہوں نے توڑ دیے۔ جو ان کو آسان لگا وہ مان لیا، جو مشکل لگے اسے چھوڑ دیا۔ سب سے جو خاص بات جو تھی بنی اسرائیل کی، وہ یہ تھی کہ تورات کے جو بھی حکم اللہ نے دیے تھے ان کو تورات میں، اس میں سے جو ان کو پسند آتا تھا، جو انہیں آسان لگتا تھا، وہ حکم وہ لے لیتے تھے، اور جو حکم انہیں مشکل لگتے تھے اس سے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کتاب کے ایک حصے کو لینا اور ایک کو چھوڑ دینا، اور آج امت مسلمہ بھی یہی کام کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہی وعدہ یاد دلا رہے ہیں، تو یہاں پر جو ان سے جو وعدے لیے گئے تھے انہیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں عرب قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج بہت بڑے عرب قبیلے تھے، جن کے کچھ لوگ بعد میں ایمان لائے اور بعد میں انصار یعنی مددگار کہلائے۔ انہی میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور وہ انصار کہلائے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں تعریف فرمائی کہ یہ لوگ انصار، ان کا لقب اسی لیے پڑا کیونکہ انہوں نے مدد کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ لوگ جو تھے اوس اور خزرج سے تھے، لیکن اسلام سے پہلے یہ 2 قبیلے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بہت سخت دشمنی تھی اوس اور خزرج میں۔ اب مدینے میں اوس اور خزرج جو عرب قبیلے تھے، ان کے علاوہ یہود کے بھی 3 قبیلے موجود تھے۔ پہلا بنو نذیر، دوسرا بنو قینقاع اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے جو تھے مدینہ میں یہود کے موجود تھے۔ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہیں تھا، جبکہ ان کو مل کر رہنا چاہیے تھا،
ان کی تورات میں لکھا تھا کہ آپس میں مل کے رہنا، لیکن یہ دنیا پرست تھے، آپس میں ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ لوگ صرف اپنی دنیا کے فائدے دیکھتے تھے، ان کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے جہاں سے فائدہ ہوتا اس سے دوستی کرتے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع نے خزرج سے دوستی کی ہوئی تھی، کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ جو دو قبیلے تھے، ان کے حلیف کہلاتے تھے، وہ جو ان کے دوست بن جاتے تھے، جن سے ان کا کانٹریکٹ سائن ہوتا تھا۔ یہ دونوں قبیلے والوں نے خزرج قبیلہ جو تھا، عرب قبیلہ، اس سے دوستی کی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ یہ مل کر رہتے تھے، مطلب ان سے دوستی تھی ان کی۔ جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن، ایسا ہوتا ہے۔ اور جو بنو قریظہ تھا اس نے اوس قبیلے سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج سے یہود برابر کہتے تھے ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، اس لیے مدینے والے جانتے تھے کہ ایک سچا پیغمبر آنے والا ہے۔ اسی لیے انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان دونوں قبیلے کے کچھ لوگ فوراً مسلم ہو گئے، فوراً مسلمان ہو گئے۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو یہود جو باتیں کرتے ہیں، جو یہود جو بتاتے ہیں کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو یہ وہی پیغمبر ہیں۔ لیکن پھر وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہود بھی مسلمان ہو جائیں۔ اب وہ یہود کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، لیکن یہود نے انکار کر دیا۔ ان کے اس رویے سے بہت سے نئے مسلمز جو تھے وہ کنفیوز ہو گئے، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ یہود کیوں نہیں مسلمان ہو رہے، کیونکہ ان کو تو پہلے مسلمان ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کا یہ انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ اہل مکہ بھی یہود سے پوچھتے تھے کہ کیا یہی ہے وہ آخری پیغمبر، لیکن یہود کیا کہتے تھے، ان کو الگ الگ طرح کے یہود کے جو علماء تھے ٹھیک سے جواب نہیں دیتے تھے، کہتے تھے نبی تو ہیں مگر عربوں کے، ایسا کہہ کر سب کو کنفیوز کر دیتے تھے۔ اللہ کی بات جو ان کی تورات میں تھی اسے چھپا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی کیریکٹرسٹکس ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ تورات میں بیان کیے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا اور جب انہوں نے وہ سب باتیں دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، تو یہ پہچان گئے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں۔ لیکن ان کو امید تھی کہ جو آخری پیغمبر ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، کوئی ہم ہی میں سے کوئی پیدا ہوگا، یعنی جو ان کی جو 3 قبیلے ہیں انہی میں سے کوئی ایک ہوگا۔ لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، قریش اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے فہر کا لقب تھا، اسی سے ان کی پوری قوم جو ہے بنی اسرائیل کی بجائے قریش پڑ گئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو قریش میں سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو حسد اور جلن کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے بہت ہی عجیب سا جواب دیتے تھے، ہاں پیغمبر تو ہیں لیکن عربوں کے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے نہیں ہیں کیونکہ ہماری نسل سے پیدا نہیں ہوئی ہے، جبکہ یہ بہت اچھے سے پہچان گئے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں۔ اگر یہ کنفرم کر دیتے، اگر یہ اس ٹائم کہہ دیتے کہ ہاں یہ وہی پیغمبر ہیں جو ہماری تورات میں ہیں، جو انجیل میں ہیں، یہ وہی پیغمبر ہیں، تو کیا ہوتا، سارے کے سارے لوگ، سارے عرب والے سب کے سب مسلمان ہو جاتے، اور کتنی آسانی ہوتی دین پھیلانے میں اور دین پہ چلنے میں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتیں قرآن مجید میں نازل کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک قرآن میں آیتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ بات کی ہے، پیار سے بھی سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا ان کو کہ دیکھو یہ وہی پیغمبر ہیں، یہ تمہاری ہسٹری بتا رہے ہیں، یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا،
تو مان جاؤ، اگر یہ مان جاتے تو قیامت تک جتنے یہود ہیں سب مان جاتے، اور اسلام کو پھیلانا اور اس پہ لوگوں کا اسلام کی طرف آنا بہت آسان ہو جاتا، کیونکہ جو مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ بھی یہود کی طرف دیکھتے تھے، تو پھر یہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہی سوال پوچھو جا کے، اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ جواب دیں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جواب دیتے تھے، جیسے سورہ کہف جو نازل ہوئی وہ بھی انہوں نے جو سوال کیا تھا اسی کے بعد نازل ہوئی، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے سوال کیے تھے، تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، ان کو جواب دیا گیا، ان کو جواب ملا، اس کے بعد بھی یہ نہیں مانے، کچھ نہ کچھ بہانہ بنا دیا۔ ابھی ہم پڑھیں گے آگے کہ انہوں نے کس طرح سے بہانے بنائے۔ تو اسی وجہ سے اب ان کو الگ الگ وعدے یاد دلائے اللہ تعالیٰ نے، دیکھو تم نے وہ وعدہ کیا تھا اسے توڑ دیا، تو یہاں بھی ایک وعدے کا ذکر ہے، تو وہ وعدہ جو ہے وہ کس بارے میں ہے، اس کے وجہ سے ہم یہ پورا پڑھ رہے ہیں۔ یہود کے علماء ٹھیک سے جواب نہیں دیتے، کہتے نبی تو ہیں مگر عربوں کے، ایسا کہہ کر سب کو کنفیوز کر دیتے، اللہ کی بات جو ان کی تورات میں تھی اسے چھپا لیتے۔ اگر یہ کنفرم کر دیتے تو سب ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اسی لیے سورہ بقرہ میں ان کی ہسٹری بتائی گئی، انہیں دین کی طرف بلایا گیا تاکہ یہ مسلم ہو جائیں تو باقی سب بھی ہو جائیں، لیکن یہ نہیں مانے، تو وہی ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم لوگ کتنے بھٹک چکے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ تم اپنے دین پر ہو تو تم نے تو اپنا دین بھی چھوڑا ہوا ہے، یعنی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ٹھیک ہے، تم یہودی ہو، تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، تم تورات کو ماننے والے ہو، لیکن تم تو تورات کو بھی نہیں مان رہے ہو، یعنی تورات میں جو اللہ نے حکم دیے تھے، جو تم نے وعدے کیے تھے وہ بھی وعدے توڑ دیے، تم تو اپنے خود کے دین پر بھی نہیں چل رہے ہو، تم اپنی کتاب بھی نہیں مان رہے ہو۔ کیسے بتایا جا رہا ہے؟ ایک پریزنٹ سچویشن سامنے لا کے بتایا جا رہا ہے۔ اوس اور خزرج جب آپس میں جنگ کرتے تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کر لڑتے، ایسے میں یہود آمنے سامنے آ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اوس اور خزرج کی یہ حلیف تھے، دو قبیلے جو تھے وہ خزرج کے ساتھ تھے اور ایک بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کے ساتھ تھا، تو جب آپس میں جب لڑائی ہوتی اوس اور خزرج کی تو دو یہود کے قبائل کس کے سامنے آ جاتے؟ تیسرے یہود کے قبائل کے، تو آپس میں جب جنگ ہوتی تو یہود اور یہود کی جنگ ہوتی، جبکہ اللہ نے تو منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کا خون بہاتے، انہیں گھروں سے نکالتے، لیکن جب وہ قیدی بن کر آتے، اب کیا ہوتا کہ وہ قیدی بن کر آتے تب ان کو یاد آتا کہ اچھا یہ تو یہود ہے، تو کیا کرتے؟ خود ہی فدیہ دے کر پھر چھڑاتے، اور کہتے یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاؤ، جبکہ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ یہود اور یہود ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، جب قیدی بن کر آئیں گے تو فدیہ دے کر چھڑائیں گے، تو تیسری بات پہ تو ان کو ہوش آ جاتا کہ ہاں ہمارے دین میں یہ ہے، لیکن پہلی اور دوسری بات کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، وہ یہ بھول جاتے، یعنی کچھ باتیں لیتے کچھ باتیں چھوڑ دیتے، جبکہ انہوں نے اللہ سے پکا وعدہ کیا تھا، سیم جیسے آج کل مسلمان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، شیعہ سنی کے نام پر ایک دوسرے کو گھروں سے نکال رہے ہیں، دین کے نام پر۔ آج دیکھیں نا کتنے فرقے ہو گئے مسلمانوں کے، ایک فرقہ دوسرے فرقے والوں پر بس الزام ہی لگاتا رہتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم ایسے نماز پڑھتے ہو، تم ویسے پڑھتے ہو، تم یہ کتاب پڑھتے ہو، تم وہ کتاب پڑھتے ہو، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں دین کے نام پر۔ تو یہ بھی کتنی غلط بات ہے، یہ اس آیت سے ہمیں یہ لینا چاہیے کہ ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ آگے کی آیتوں میں یہی بتایا جا رہا ہے، ان کو وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا، تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا اور تم گواہ تھے، یعنی تم نے گواہی دی تھی کہ ہاں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا تھا
کہ تم مانو گے اور تم گواہ تھے، یہی ان کو یاد دلایا گیا۔